اب میں خطبہ استقبالیہ کے لیے گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا پیکر عجز و انکساری حضرت علامہ صاحبزادہ میاں محمد ضیاء اللہ صاحب بھوروی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھور شریف، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ خطبہ استقبالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے دادا جان اور ہمارے پیر و مرشد سیدی و مرشدی پیر محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس ادارہ جامعہ محمدیہ صدیقیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادگان اسی طرح ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے علم کے اندر، عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور تادیر ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ انہی تشکر کے الفاظ کے ساتھ خطبہ استقبالی کے لیے دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ضیاء اللہ صاحب بھوروی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھور شریف۔ نعروں کے گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ تعالی ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قراء حضرات، سامعین محترم، عزیز طلبہ، میرے لیے نہایت ہی مسرت کی بات ہے کہ قمر مشانی شہر میں عالمی سطح پر محفل حسن قرات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ بھی دور دراز سے اور قرب و جوار سے اس عظیم الشان محفل حسن قرات میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ بار دیگر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جامعہ محمدیہ صدیقیہ و جملہ اراکین جنہوں نے اس محفل پاک انعقاد کیا ہے، صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی کامیابی و کامرانی کے لیے قرآن کریم کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔
اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے سراپا ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ روشن کتاب جس میں زمین و آسمان کی ہر شے کا بیان ہے، جس ذات مقدس پر اتری اس کے علم و عرفان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ کو وہ سب علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اس کائنات میں اب کوئی چیز ایسی نہ رہی جو آپ نہ جانتے ہوں، اور اس نعمت کو فضل عظیم فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا اولین مقصد انسان کی اصلاح ہے، تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ فلاح پا گیا، یعنی اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ حاضرین محترم، جب قرآن پاک پڑھنے کی بات کی گئی تو اس کے آداب بھی سکھا دیے گئے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ کسی منصب نے، کسی مصنف نے اپنی کتاب پڑھنے کے آداب نہیں بتائے۔ یہ قرآن کریم کا امتیاز ہے کہ جس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ جب تلاوت کرو تو فرمایا خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب آہستہ آہستہ پڑھا کرو اور سمجھ کر پڑھا کرو۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے زینوا اصواتکم بالقرآن، کہ اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کیا کرو۔ زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کیا کرو۔ اور پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ کس کی آواز سب سے اچھی ہے؟ فرمایا اس کی آواز اچھی ہے جو قرآن پڑھے تو یوں معلوم ہو کہ خشیت الہی سے اس کا دل کانپ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، آستانہ عالیہ بھور شریف۔ پڑھنے والوں سے فرمایا تم قرآن پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، دل لگا کر پڑھو۔ اور سننے والوں سے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو، تمہیں خبر نہیں کہ کس کی بات سنائی جا رہی ہے۔ آسمان زمین پر آ رہا ہے اور تم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہو۔ خبردار، خاموش رہو اور دل لگا کر سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو حاضرین محترم، سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نماز کے دوران اونچی آواز میں قرات فرماتے تو کفار اور مشرکین شور مچاتے، خلل ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو قرات کرتے ہیں نہ تو اونچی کیا کریں، کیونکہ کفار اور مشرکین جلتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا پڑھنے سے روک دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونچا نہ پڑھا کریں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بالکل آہستہ پڑھیں، کیونکہ کچھ ایسے بھی تو ہیں، کچھ اپنے بھی تو ہیں، جب آپ اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں تو صحابہ خوش ہوتے ہیں، مومنین خوش ہوتے ہیں آپ کی تلاوت سے، کفار اور مشرکین شور مچاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے محبوب میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بالکل آہستہ پڑھیں، کیونکہ صاحب ایمان آپ کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں۔
تو حاضرین محترم دو حکم بظاہر متضاد آ گئے، دو طبقات کے لیے آ گئے۔ قرآن اونچا پڑھا جائے تو دشمن جلتے ہیں، اور قرآن اونچا پڑھا جائے تو اپنے خوش ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام، قرآن پاک نے دو اصول وضع کر دیے۔ اونچا پڑھا جائے تو غیر جلتے ہیں، اور اونچا پڑھا جائے تو اپنے خوش ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، خدا کی صلاۃ ہو یا مصطفیٰ کی صلاۃ، اس کا حکم ایک ہے، اس کا استعمال ایک ہے۔ خدا کی صلاۃ ہو یا اس کے محبوب کی صلاۃ ہو، لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ صلاۃ استغفار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ صلاۃ نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو میرے حبیب پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ تو حاضرین محترم، قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا بہتر عمل قرار دیا گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے بہتر عمل، اس سے بہتر کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ بار دیگر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا